السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے سوال و جواب کے سیشن میں آپ تمام مرد و خواتین کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ عورت کے پاس کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ دینا ہے، اور اگر کسی عورت کو اس کے والد نے تحفے میں کوئی زمین دیا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ جی، سوال جو ہے سونے کے نصاب کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کتنا سونا ہو تو اسے زکوٰۃ دینا ہے، اور اگر ان کے والد نے تحفے میں کوئی زمین یا کوئی پلاٹ دی ہو تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے یا نہیں۔ تو پہلے تو ایک مسئلہ سمجھ لیں آپ، یہ بڑا اختلافی مسئلہ رہا ہے شروع سے علماء کے درمیان کہ عورت جو سونا استعمال کرتی ہے یا چاندی تو اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے آپ روز رائل سے کیوں نہ خریدتے ہو، میں نے یہی مثال دی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ سونا جو ہے عورت جو پہن رہی ہے تو وہ بھی تو استعمال کی چیز ہے، پھر اس میں زکوٰۃ کیوں؟ تو اس بارے میں آپ کو 3-4 دلائل پہلے دے دوں۔ آپ دیکھیں سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے، حدیث نمبر 1563 کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ یعنی یہ جو سونے کے کنگن تمہاری بیٹی نے پہنا ہے، استعمال کر رہی ہے، جو پہنا ہے، اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہیں اس کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے گا۔ تو اس عورت نے وہ کنگن نکالے اور پھینک دیے۔ ایک دلیل یہ۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ زیورات پہنی ہوئی تھی، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے؟ کنز کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان الذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جما کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ کنز میں شمار ہوگا جو میں نے اتنا زیور پہنا ہے، جو رکھا ہے میں نے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو تو یہ کنز نہیں ہے، یعنی اس کے بدلے تمہیں عذاب نہیں ہوگا۔ تیسری دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی ہی روایت، حدیث نمبر 1565 سنن ابی داؤد، کہتی ہیں کہ انہوں نے چاندی کا چھلا پہنا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کیا اس کا زکوٰۃ دیتی ہیں آپ؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ یہ آپ کو جہنم کے آگ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ 3 دلائل اور اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ عورتیں جو سونا چاندی کے زیورات استعمال کرتی ہیں اس پر انہیں زکوٰۃ دینا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، ایک اور نقطہ بات آئی ہے تو بتاتا چلوں، سونا چاندی کے علاوہ اگر وہ ڈائمنڈ استعمال کرتی ہے تو اس کا زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں کہیں بھی مہنگے قسم کے پتھر اور مہنگے قسم کے سونے اور چاندی کے علاوہ زیورات پر یا جواہر پر زکوٰۃ کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ آپ اپنی بیوی کو کروڑوں روپے کا ڈائمنڈ خرید کے پہنائیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ کروڑ روپے کا سونا خریدتے ہیں یا چاندی تو اس پر زکوٰۃ ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ بہرحال تو یہ دلائل تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی پر جو عورت استعمال کرتی ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ اب کتنے پر زکوٰۃ ہے؟ تو یاد رکھیں 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی، 200 درہم 52.5 تولہ چاندی، اب اپنے حساب میں لائیں تو 595 گرام، 595 گرام، 595 گرام چاندی، 595 گرام چاندی۔ سونے کا نصاب جو ہے 20 دینار ہے، یعنی 7 تولے گرام ملائیں گے تو 85 گرام، 85 گرام۔ کسی کے پاس 595 گرام چاندی یا 85 گرام سونا موجود ہے، آج سے 1 سال پہلے، پچھلے سال رمضان بھی تھا، آج بھی ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ 1 سال اس پر گزرنا چاہیے، پچھلے سال رمضان میں تھا،
آج بھی ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے 2.5% نکال دے، یعنی 1 لاکھ میں 2500 روپے، مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ قیمت بنتی ہے، مثال 1 لاکھ ہے نہیں، آپ مارکیٹ میں اس کا ریٹ پتہ کر لیجئے سونے اور چاندی کا، اس حساب سے آپ قیمت طے کیجئے تو کیا ہوگا 2.5%۔ یہاں 2-3 چیزیں اور، اگر کسی کے پاس مان لیجئے 85 گرام سے کم سونا ہے لیکن اس کے پاس کیش پڑے ہوئے ہیں سیونگز میں، 1 سال پہلے بھی تھے اور آج بھی ہے، تو وہ سونے کی قیمت نکال لے اور کیش، مثال کے طور پہ اس کے پاس 2 لاکھ کا سونا ہے اور اس کے پاس 3 لاکھ کیش پڑے ہوئے ہیں، تو ان دونوں کو ملا دے۔ کیا کرے؟ دونوں کو ملا دے۔ ملانے کے بعد کیا کرے گا؟ اس میں سے وہ 2.5% نکال دے گا، 1 لاکھ میں 2500 روپے۔ اچھا، بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دیا کافی ہے، نہیں، جب تک وہ مال آپ کے پاس ہے ہر سال زکوٰۃ دینا ہے، ہر سال کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دینا ہے۔ ایک بار جیسے انکم ٹیکس کا مسئلہ ہے، ایک بار دیا تو 5 سال کا معاملہ کلیئر ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں اسلام میں، ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینا ہے اور وہ غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کا حق ہے۔ چلے، یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ کوئی اشکال ہے اس کے بارے میں؟ دوسرا سوال ہے کہ کیا کچن میں یا شاپ پر کام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں؟ بھائی سوال کرنے والا واقعی اگر ایسا ہے تو بہت بہترین آدمی ہے، یہ جس خاتون کا ہے بہت بہترین عورت ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ جہاں ڈرامہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ اگر یہ سوال کرنے کہ قرآن سن سکتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ پہلے کے دور میں اسلاف کہتے ہیں کہ اسلاف ہمارے بزرگ کہتے ہیں، گھر کے بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں جب ہم باہر نکلتے تھے نا صبح کے وقت، تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اور آج آپ نکلیے تو حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر سے بسا اوقات بھجن کی بھی آواز آتی ہے۔ کیا ہے؟ وہ ٹی وی سیریلز بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، بچوں کو کیا ہے چھوٹا بھیم میں لگا دیا اور اس کے اوپر آئے تو مسٹر بین میں لگا دیا، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ہمارے گھروں میں، اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ آرتی اتاری جا رہی ہے، دیویوں کی پوجائیں ہو رہی، سب ہمارے گھر کے اندر ہو رہی ہے۔ تو سوال کرنے والا واقعی لائق تعریف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، آمین۔ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے تلاوت کے لگانے سے قرآن کی بے حرمتی نہ ہو تو آپ لگائیے۔ مثال کے طور پہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں ورک شاپ میں یا اپنی دکان شاپ پر ہیں یا عورتیں کچن میں ہیں، تو وہاں ان کو تلاوت سننے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اب کام میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ادھر تلاوت چل رہا ہے اور ہم بس اپنے کام میں لگے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے کان میں آواز آنی چاہیے، آپ سن رہے ہو، ایسا ہو، آپ کی توجہ اس کی طرف ہو۔ دوسری چیز، شور شرابہ نہ ہو۔ اب ایک آدمی سبزی منڈی میں کہے کہ میں قرآن کی تلاوت لگا لوں، کیا رائے ہے آپ کی؟ اب وہ بیچارہ سبزی بیچے گا یا پھر تلاوت سنے گا؟ تو ایسے ہی کہا کہ تلاوت لگانے میں آدمی بات چیت میں مصروف نہ ہو، تلاوت لگا دیا اور دنیا جہان کی باتیں چل رہی ہیں اور وہ تلاوت ادھر چل رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس برکتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، آسمان سے دھڑا دھڑ برس رہی ہیں، شور شرابہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی بالکل توجہ سے سنیں اور دھیان لگا کر کے سنیں، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اس سے پرہیز کریں۔ یعنی آپ جب تلاوت لگائیں اپنے گھر میں، دکان میں یا کہیں بھی، تو اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ تلاوت چلے تو برکتوں کا نزول بس ہوتا رہے، میں سنوں نہ سنوں، نہیں، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ سن رہے ہیں، آپ کا دھیان اس کی طرف ہو اور آپ تلاوت سن کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چلیں، اور اگر بات چیت میں لگے ہیں، دنیا جہان کے ادھر ادھر کی چیزوں میں لگے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ آپ تلاوت کو بند کیجئے، اس کے بعد دنیا جہان کے کاموں میں لگے رہیے آپ۔ چلیں، تیسرا سوال بڑا اہم ہے اور یہ اکثر آتا ہے، اگر کسی کا کاروبار حرام کی کمائی پر مشتمل ہو اور وہ ہمارے گھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھیجے تو کیا اسے فقیروں اور مسکینوں کو دے دینا چاہیے؟ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ایسا کاروبار کیا جو بالکل حرام ہے، لائف انشورنس وغیرہ کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، مثال دیا سمجھنے کے لیے، وہ سودی کاروبار ہے پورا۔ اس کے بارے میں بھائی دیکھیں، میں کھل کے بتا دوں، بڑا اختلاف ہے، اور دلائل کی روشنی میں جو بات علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، میں ان کو نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو انہوں نے دلائل سے پہلے بڑی لمبی بحث کی اور یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا مشرکوں کے ساتھ بھی تھا، یہودیوں کے ساتھ بھی تھا، اور جبکہ یہ بات مشہور ہے اور ہر آدمی اس سے واقف ہے کہ یہودی جو ہے سودی کاروبار کیا کرتے تھے، سود کا لین دین۔ اس کے باوجود یہودیوں نے اللہ کے نبی کو دعوت دے کے اپنے گھروں پر بلایا، آپ نے دعوت قبول کیا، وہ یہودی عورت جس نے زہر ملا کر کے کھانا کھلایا تھا آپ وہاں جا کے کھائے بھی،
بہت سارے انہوں نے دلائل دیے، اس کے بعد ایک تجزیہ پیش کیا ہے، 2-3 نقطے ہیں، سن لیجئے۔ کہتے ہیں پہلا نقطہ، یعنی ایسا آدمی جس کی حرام کمائی ہے اس کے بارے میں کچھ اصول ہے۔ پہلا اصول، وہ چیز جو بطور کمائی حرام ہو وہ صرف کمانے والے کے لیے حرام ہے۔ ایک آدمی سود کے پیسے سے کما رہا ہے تو یہ صرف کمانے والے کے لیے حرام ہے، ہاں، لیکن جو شخص اس حرام کمائی کو جائز اور صحیح طریقے سے اس سے حاصل کرے اس کے لیے حرام نہیں۔ ایک آدمی حرام طریقے سے کما کے لایا لیکن جائز اور مباح طریقہ کیا ہے؟ سامنے والے کو تحفہ دیتا ہے، اگر وہ تحفے میں کبھی عطر دے دیا، کبھی کوئی چیز دے دی، کبھی کوئی چیز دے دی، تو کہتے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ کمانے والے کے لیے حرام ہے، لیکن وہ جسے دے رہا ہے وہ اس کے لیے بعین نہیں، حرام نہیں ہے۔ چلے دوسرا نقطہ، کہا کہ اس بنا پر سودی لین دین کرنے والے کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے اور اس کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرنا بھی جائز ہے۔ اب آگے سنیے، لیکن اگر اس سے تعلقات منقطع کرنے میں کوئی مصلحت ہو، یعنی اس کے ساتھ لین دین نہ کرنے اور اس کا ہدیہ قبول نہ کرنے میں کوئی مصلحت ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس سے لین دین نہ کرے۔ اس سے اب مصلحت کیا ہونی چاہیے؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی حرام کما رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہے، شرعی طور پہ آپ ہدیہ قبول کرتے ہیں، لیکن ہدیے سے زیادہ اہم اس کی اصلاح ہے، اس کی اصلاح ہے۔ اگر وہ اسی پر ڈٹا ہے اور آپ ہدیے پر ہدیہ قبول کیے جا رہے بغیر اصلاح کے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، کبھی کبھی اس سے تعلقات توڑنا بھی تعلقات جوڑنا ہے۔ اصل میں آپ اسے سمجھا رہے ہیں، ایک مسلسل عرصے تک سمجھاتے ہوئے گئے، اب وہ نہیں مانا، اس سے تعلقات توڑ دیجئے۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اس سے تعلقات توڑ دیجئے، نہ اس کے ہاں شادی بیاہ میں جائیے، نہ اس سے بات چیت رکھیے، نہ اس سے کسی قسم کا لین دین اور کوئی تعلق رکھیے۔ کیوں؟ یہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے نہیں کہ میری بات نہیں سن رہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، کوئی حرام کمائی والا ہو، تو کمائی اس کے لیے حرام ہے، لینے والے کے لیے نہیں، اگر جو اسے جائز طریقے سے لیتا ہو۔ لیکن پھر بھی احتیاط کا پہلو، میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اب وہ لے کر کسی مسکین اور فقیر کو مت دیجیے، اس لیے کہ جب آپ کھانا پسند نہیں کرتے تو اس کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو اس صورت میں یا تو کسی غیر مسلم کو دے دیجیے یا کسی جانور کو کھلا دیجیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ہاں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے سلیم بھائی کے سسر صاحب کو جزائے خیر دیں۔ سوال کا پہلے سوال کا دوسرا ٹکڑا جو تھا کہ اگر کسی کے والد نے کوئی پلاٹ گفٹ کیا ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں میری بہن جن کا بھی یہ سوال ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ اگر اس پلاٹ کو فیوچر میں بیچ کے تجارت کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، لیکن آپ یہ چاہتی کہ نہیں میں پلاٹ اپنے پاس رکھوں گی، ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے بچوں کے لیے گھر بنا دوں، یا ہو سکتا ہے کہ کبھی تنگی ہو تو اسے فروخت کر دوں، تو اس صورت میں استعمال کے لیے رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چلیں، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔